السلام علیکم. نور رمضان کی خصوصی نشریات میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور یہ وقت ہوا ہے سحری کا, اور سحری کے اندر آپ کو پتہ ہے شیف مہوش ہمارے ساتھ موجود ہوتی ہیں اور روز ہمیں بہت مزیدار بڑے لذیذ کھانے بنا کر بتاتی ہیں اور آپ کو سکھاتی ہیں. بڑی اچھی ریسیپی ان کے پاس ہوتی ہے اور آج ہم ان سے جانیں گے کہ ان کے پاس آج کون سی ریسیپی ہے. السلام علیکم مہوش. وعلیکم السلام. آج آپ کیا بنا رہی ہیں؟ آج میں بنا رہی ہوں کریلے کی دال چنا اور ساتھ میں چکن. ارے واہ, یعنی کریلے گوشت. جی کریلے گوشت بھی ہے اور اس کے اندر ہم دال کو بھی ایڈ کریں گے. اور جہاں کریلے گوشت کا نام آتا ہے نا وہاں سبحان اللہ نکلتا ہے زبان سے. یہ آپ ہی کی فرمائش. اور جو کریلے گوشت کی اہمیت کو جانتے ہیں وہ تو کم سے کم ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں اگر پروگرام, تو کہہ سکتے ہیں سبحان اللہ. وہ ہاں کریلے کی کیا عزت اور ویلیو ہے, اور تو اس کریلا گوشت کا نام سنتے ہی زبان سے نکلتا ہے سبحان اللہ. تو جو لوگ کریلے گوشت بہت شوق سے کھاتے ہیں میری بات سمجھ گئے ہوں گے. جی بھائی, ہمارے جو خان صاحب حضرات ہوتے ہیں نا, ان کے خاص طور پر ان کے خاص ڈش پکتی ہے اور واقعی بہت لذیذ ہوتی ہے. اچھا, میں بتا نہیں سکتا. کبھی آپ خان صاحب حضرات کے یہاں جائیں اور ان کے یہاں کھا کر ابھی کھانا کھائیں اور یہ فرمائش کریں کریلے گوشت, خدا کی قسم بہت لذیذ پکتا ہے. سلام ہو آپ سب پر. اور جو ہماری مائیں بہنیں کریلے گوشت بناتی ہیں, اور آج اب شیف مہوش سے بھی تھوڑا سا ریسیپی لیں, تھوڑی ریسیپی چینج ہو جائے گی. ہم نے اس میں 2 پیاز ڈالے ہیں اور اس میں تقریباً آدھا کپ ہم نے آئل ڈالا ہے. پیاز کو ہم نے اچھا سا گولڈن کر لیا. اس میں ادرک لہسن کا پیسٹ, چکن, اور اس کے ساتھ ہم نے ٹماٹر ڈال دیے. ارے واہ. اس کو 2 منٹ کے لیے ہمیں بھوننا ہے. اور اس کے بعد ہم نے اس میں نمک, سبحان اللہ, لال مرچ, آپ اس کو مکس کرتے جائیں ساتھ ساتھ, اور گرم مسالہ. ہائے, اب میں انہی کے انداز میں ہائے ہائے. اور یہ کالی مرچ. ہم نے اس کو اچھی طریقے سے بھوننا ہے. اس کے بعد مولا آپ کی خیر کرے. اس میں سے جو دہی ہے وہ ہم نے 1 کپ اس میں ڈال دینا ہے. اس کے بعد ہم نے اس میں کریلے ڈال دینے ہیں. آخر میں اس میں بوائل چنے کی جو دال ہے ہم نے وہ ایڈ کر دینی ہے. اچھا, یہ پہلے پک جائے گا, پہلے اس کو اچھی طرح پکائیں گے, اس کے بعد آپ کریلے ڈالیں گے. جی بالکل, لاسٹ میں کریلے اور چنے کی دال ڈال کے ہم نے اس کو. اچھا, کریلے آپ نے پہلے سے ابال لیے ہیں؟ نہیں ابالے نہیں ہیں, اس کو فرائی کیا ہے. اس کو کٹ کرتے ہیں اور نمک لگا کے آدھے سے 1 گھنٹہ ہم نے اس کو رکھنا ہے. اس کے بعد اچھے طریقے سے اسکویز کرنا ہے. اسکویز کرنے کے بعد اس کو فرائی کر لینا ہے. بہت زبردست. اور فرائی کرنے کے بعد ہم نے اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے. ہم اس کو فریز بھی کر سکتے ہیں اور جب بھی ہم نے بنانے ہوں تب ہم اس کو نکال کے سرو کر سکتے ہیں. اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا, اب اس میں ہم ڈالیں گے دہی. واہ. 1 کپ دہی, سوکھا دھنیا, سبحان اللہ. اور اس کے ساتھ ہم بنائیں گے مکس فروٹ شیک. اس میں ہم بناناز لے رہے ہیں 2, کیوبز میں کٹے ہوئے آم ہے 1, اور اس کے ساتھ کوئی اور بھی فروٹس ہم لے سکتے ہیں. ساتھ میں ہم اس میں 1 گلاس میں 2 ٹیبل اسپون شوگر ڈالیں گے. اگر شوگر نہیں ہے تو ہم ہنی بھی ڈال سکتے ہیں. واہ. اور اس کو ہم نے اچھی طریقے سے بلینڈ کر لینا ہے اور سرو کر دینا ہے. اچھا, ہنی بہت فائدہ مند ہوتا ہے نا. بالکل, یہ گرمی میں سردی میں ہمیشہ آپ لے سکتے ہیں. اور مہوش کی جو سب سے اچھی بات ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے, ہماری بہن جو بناتی ہیں وہ ریسیپی ہوتی ہے جو لائٹ بھی ہوتی ہے اور بڑی طاقتور بھی ہوتی ہے. اور آج تو ویسے ہی کریلے گوشت بن رہے ہیں, تو جو لوگ ٹی وی دیکھ رہے ہیں وہ گھر پہ بیٹھ کے یہ کہہ رہے ہوں گے سبحان اللہ. ایسے ہی ہے نا. چلیں جی, اب سبحان اللہ کی جہاں بات آتی ہے تو وہاں اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر بھی سبحان اللہ کہا جاتا ہے, اور اللہ کے عطا کی ہوئی آواز پر بھی سبحان اللہ کہا جاتا ہے. اللہ کے عطا کردہ علم پر بھی سبحان اللہ کہا جاتا ہے, اور ہمارے جب مہمان آ جائیں تو اس پر بھی سبحان اللہ کہا جاتا ہے. کہا جاتا ہے نا, ذرا زور سے بولیں. تو ابھی ہمارے ایک بہت معزز مہمان نے ہمیں جوائن کیا ہے, بہت خوبصورت آواز میں پڑھتے ہیں, اور ان کی آواز آپ سنیں گے تو آپ کو ایک بہت اچھا تاثر ملے گا. اور کیونکہ یہ قاری وحید ظفر قاسمی صاحب کے شاگرد بھی ہیں, اور انہی کے انداز میں پڑھتے ہیں, کیونکہ ان سے انسیت ان کو اتنی ہے کہ ان کے انداز میں پڑھنے کی کوشش کرتے. شاگرد بھی ان کے ہیں. محمد شکور شیرازی صاحب, آپ کا بہت شکریہ, آج آپ ہماری ٹرانسمیشن میں تشریف لائے, اور امید کرتے ہیں کہ آپ سے ہم کلام بھی سنیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ سے کچھ باتیں بھی کریں گے. کچھ لوگوں کی فرمائش ہے, کچھ کالز پہ ہماری فرمائش آتی ہے, تو اگر آپ اجازت دیں تو ایک کلام میں پیش کر دوں. اجازت ہے آپ لوگ؟ کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا
کاش میں دور پیغمبر میں اٹھایا جاتا، باخدا قدموں میں سرکار کے پایا۔ کیا بات ہے، آپ کے سننے کی کیا بات ہے، آپ جس انداز سے سن رہے ہیں، سبحان اللہ، میں آپ کے لیے کہہ رہا ہوں سبحان اللہ، خدا آپ کی آوازوں میں تاثیر عطا فرمائے۔ تو ہر دفعہ نیا لطف دیتا ہے، اگر یہ کلام 100 دفعہ سنے نا تو ہر دفعہ یہ نیا ہی لطف دیتا ہے۔ الحمدللہ، واقعی آپ صحیح کہہ رہے ہیں، صحیح کہہ رہا ہوں، کچھ کلام ہوتے ہیں پڑھ کر بندہ سن کے نا اس میں تھوڑا سا ہو جاتا کچھ کلام واقعی ایسے ہوتے ہیں، یہ اللہ نے یہ بہت ایسا اچھا عطا کہ نور صاحب نے اس کلام کو لکھا، اور یہ کلام میں نے کئی سال پہلے پڑھا تھا، یعنی آج سے کوئی 2013 میں شاید پڑھا تھا، اور رمضان ٹرانسمیشن میں لائیو پڑھا تھا۔ اس کو ریکارڈ میں نے کئی سال بعد کرایا، اور الحمدللہ یہ ایسا کلام ہے کہ ہر شخص کی زبان پر ہے، اور کیونکہ اس زبان پر اس لیے یہ نہیں کہ میں نے پڑھا ہے، اس لیے ہر زبان پر اس میں بات ہی کیفیت ہی ایسی ہے جو ہر عاشق رسول کی ہوتی ہے۔ کاش میں دور پیغمبر میں اٹھایا جاتا۔ اب کس کس کا دل چاہتا ہے ذرا ایک بار مل کر پڑھیں، کاش میں دور پیغمبر میں اٹھایا جاتا۔ جی عظم، آپ کو بھی دل چاہتا ہے نا؟ تو پھر پڑھے صاحب، کاش میں دور پیغمبر میں اٹھایا جاتا، ریت کی زروں میں اللہ بدل دیتا مجھے، پھر مجھے راہ محمد میں بچھایا جاتا، خاک ہو جاتا میں سرکار کے قدموں کے تلے، خاک کو خاک مدینہ میں ملایا جاتا، کاش میں دور پیغمبر میں اٹھایا جاتا۔ جب میں خاک ہو جاتا تو پھر کیا ہوتا؟ مل کے سب لوگ مجھے مٹی سے گارا کرتے، پھر مجھے مسجد نبوی میں لگایا جاتا، ان کے روضے کے دروبار سجانے کے لیے روزنوں میں میری آنکھوں کو لگایا جاتا۔ کار صاحب، جو ناظرین خاص طور پہ توجہ کیجیے گا شعر پر، کاش اے کاش، کاش اے کاش، کاش اے کاش، کاش اے کاش، کاش اے کاش میں ہوتا کوئی ایسی لکڑی جس کو سرکار مزیدار چیزیں بنائی ہیں، خاص طور پہ کریلے گوشت۔ یہ دیکھیے، یہ دیکھیے، زوم کیجیے، زوم کیجیے، زوم کیجیے، دیکھیے یہ ہے کریلے گوشت۔ جی کیا کہیں؟ مجھے ایک بات ہضم نہیں ہو رہی، جی جی بتائیں۔ آپ نے وہاں کچن پہ کھڑے ہو کے جی جی، جو کریلے گوشت خاص زومانہ انداز میں سبحان اللہ کہے، زوم آنا نہیں، میں نے بالکل صحیح انداز میں بتایا۔ اس کے پیچھے کوئی کہانی ہے؟ نہیں، کہانی نہیں میں بتاؤں، اور یہ سب لوگ جانتے ہیں کہ جو ہمارے خان صاحب حضرات ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے ان کا فن سے بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے، بڑے نفیس لوگ ہوتے ہیں، اور خاص طور پر جب ان کے ہاں آپ جائیں
तो इनका करेले गोश्त बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होता है, ये मजाक नहीं है, बहुत ज़्यादा मज़ेदार होता है। और ख़ास तौर पर मैं जब भी जाता हूँ, ऐसा इत्तफाक होता है, हमारे बहुत सारे दोस्त अहबाब ऐसे हैं जिनके हम जाते हैं तो वाकई उनके इतना लजीज होता है करेले गोश्त, स्पेशलिटी होती है। अच्छा। हाँ, मैं वाकई बता रहा हूँ, हम अज़ाय मजाक तो बात करते हैं लेकिन ये हकीकत है। और ये सब पाँच साहब हज़रात आपको सलाम है कि आप इतनी मेहनतें करते हैं, रियाजतें करते हैं, लेकिन ये रेसिपी आपके घराने की है और ये बहुत मज़ेदार रेसिपी है। इसीलिए हमने शेफ़ महविश से कहा था कि ये रेसिपी बनाएं। और आप अपने घर में सहरी कर रहे होंगे और हम यहाँ कर रहे हैं, लेकिन तमाम खां साहबान हज़रात से मैं कहता हूँ कि हम आपकी नियत करके खा रहे हैं और ये बहुत मज़े की रेसिपी होती है। शेफ़ महविश आपका बहुत शुक्रिया। और हमारे बहुत सारे मेहमान अभी आए हैं, भी उन्होंने भी ये खाना है, तो मैं दुआ करता हूँ कि आपके हाथ में और जायका अल्लाह अता फरमाए। जी वकार साहब, तो हम अपनी गुफ्तगू पर आएँ या अभी हम आप खाना खा रहे हैं? गुफ्तगू कर लें। चले, अच्छा, आज हमारा जो मौजू है वो मौजू ज़िक्र अल्लाह है। मैं नाज़रीन को बताता चलूँ जिन्होंने हमें ज्वाइन किया, क्योंकि आप जानते हैं ये दूसरी ताक़रात है, शब जुमा भी है। और अली वकार साहब ने अभी एक रिवायत के मुताबिक कहा कि मुमकिनात में से होता है उस वक्त कि जब ताक़रात शब जुमा में पड़ जाए, तो ये बहुत बाइस बरकत बात है हमारे लिए। ज़िक्र खुदा जितना ज़्यादा किया जाए कम है, क्योंकि अल्लाह कहता है तू मेरा ज़िक्र कर, मैं तेरा ज़िक्र करूँगा। तो तू जहाँ जहाँ रहे मेरा ज़िक्र कर, मैं जहाँ जहाँ रहूँगा तेरा ज़िक्र करूँगा। तू जब तक रहे मेरा ज़िक्र कर, मैं जब तक रहूँगा तेरा ज़िक्र करूँगा। और इस रात में कि जहाँ अल्लाह एक नेकी के बदले कई हज़ार नेकियाँ हमारे नामा अमाल में लिख देता है। तो हम कुरान के हवाले से हमने बात की कि कुरान में अल्लाह क्या फरमाता है, और हू बहू ज़ाहिर है जो कुरान में है वो हदीस रसूल भी वैसी ही होगा, लेकिन बज़बान रिसालत हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िक्र अल्लाह किस तरह से बयान किया गया? हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब हदीस पाक है कि जब कोई बंदा अल्लाह का ज़िक्र करता है, आप मेरे पास बैठे हैं ना, मेरे पहलू में, आप मुझे देख रहे हैं और मैं आपको देख रहा हूँ। हदीस का पस मंज़र समझे इसी नोयत का कि जब कोई बंदा अल्लाह का ज़िक्र करता है तो अल्लाह उसकी मायत में उसके पास बैठ के उसको यूँ देखता है। जब वो होंठ हिलाता है तो अल्लाह उसके होंठ देख रहा होता है जिससे वो ज़िक्र करता है। वाह। ज़िक्र बुनियादी तौर पे 3 तरह का होता है। आप देखते होंगे ना, अंबिया इकराम हैं, आइम्मे अहले बैत हैं, हज़रत मौला अली हैं, सहाबा इकराम हैं, औलिया इकराम हैं, उम्मत नेक साले लोग हैं, दर्जे हैं ना। ये दर्जे ज़िक्र के साथ बड़े वाबस्ता हैं। जिसने जिस तरह का ज़िक्र किया उसको उसी तरह का दर्जा। एक ज़िक्र होता है लिसानी ज़ुबानी ज़िक्र, जो हम आप तौर पे करते हैं, पढ़ के, देख के, सारा कुछ करके। फिर लिसानी ज़िक्र करते 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 एक मुकाम आता है कि कल्बी ज़िक्र पे मुल्तकिल हो जाता है, यानी हम दिल ही दिल में व्यर्थ करते हैं। दिल ही दिल में व्यर्थ करते हैं। अच्छा, अब इसमें एक बड़ी टेक्निकल फ़र्क है जो उलमा ने और सूफिया ने लिखा है। उन्होंने लिखा है कि ज़ुबान से जो ज़िक्र होता है वो इस्म का होता है। अच्छा, इस्म इलाही का, इस्म का होता है ना। सही। दिल से ज़िक्र इस्म का नहीं होता, ज़ात का होता है। वाह वाह। जैसे अक्सर हम तस्बीह पढ़ रहे होते हैं, हम बात भी करते हैं, लेकिन तस्बीह के दाने चल रहे होते हैं, दिल में वो इबादत भी हो रही है और वो ज़िक्र ज़ात का होता है। क्योंकि ज़ात का ज़िक्र ज़ुबान से नहीं हो सकता कि अल्लाह की ज़ात तो लामहदूद है, ज़ुबान में नहीं आ सकती, लेकिन दिल में वो खुद कहता है कि मैं बंदे मोमिन के दिल में रहता हूँ, दिल में आ सकती है। तो ज़िक्र का दूसरा दर्जा है कल्बी ज़िक्र, लिसानी से ऊपर का दर्जा। फिर इसके ऊपर एक और तीसरा दर्जा है कि जब कल्बी ज़िक्र में भी बंदा रासिख हो जाए, फिर रूही ज़िक्र, यानी बंदे की रूह ज़िक्र में हो जाती है। और अंबिया इकराम आइम्मा अहले बैत, इनकी ये वो शख्सियात है जिनकी रूह ज़िक्र करती थी। हदीस पाक है, हजूर फरमाते हैं मेरी आंखें सोती हैं, दिल जाग रहा होता है और महव ज़िक्र होता है। उसका मुराद उससे यही है, रूही ज़िक्र। अब क्या होता है कि कब्र में हर एक के साथ मुख्तलिफ हैं मामला। सही। जिनकी लिसानी ज़िक्र है उनको अजर मिलेगा, जिनका कल्बी ज़िक्र है उनकी कब्र ज़िंदा रहती है। कई ऐसे औलिया सालिहीन को हम जानते हैं जिनकी कब्रें ज़िंदा है, और बंदा जाए तो पता चलता है कि ज़िंदा कब्र है उसके तासुरात से। और तीसरा रूही ज़िक्र, यानी जो इस सतह से ऊपर हैं लोग, उनकी अरवाह भी ज़िक्र में जब मशगूल हो जाती हैं तो वो एक ऐसे मुकाम मरतबे पर पहुँचते हैं कि फिर उनका कल्ब, जिस्म, सर, पाँव, सर से लेकर पाँव तक एक एक लू अल्लाह की बारगाह में। हज़रत सुल्तान बाऊ कहते हैं कि ऐसे लोग भी ज़मीन पर चलते फिरते हैं कि तुम ज़ुबान से या कल्ब से ज़िक्र करते हो तो उनके जिस्म का हर बाल अलग तौर पे अल्लाह का ज़िक्र कर रहा होता है और वो सरापा मस्त ज़िक्र में होते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या खूबसूरत बात अली वकार कादरी साहब ने की है। और मैं कहता हूँ कि जो हर बार कहता हूँ और जितनी बार कही जाए कम है
کہ اگر ہم صرف اور صرف سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سیرت ائمہ اطہار علیہ السلام پر عمل کر لیں کہ ان کی پوری زندگی کس چیز میں گزری. یعنی روایت یہ بھی ملتی ہے نا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جب کثرت سے عبادت کرتے تھے اور کثرت سے عبادت کرتے تو ایک بار پھر اللہ کی وحی ہے کہ اے رسول تیرے پاؤں میں سوجن ہو جاتی ہے, مجھے اللہ کو گوارا نہیں, تھوڑا آرام بھی کیا کر. اب یہ بات کرنا اللہ کی ظاہر حکمت سے خالی نہیں ہے, اپنے رسول کے ذریعے اللہ نے ہر پیغام دیا. یہاں ہمیں اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے, اب میری اصلاح کیجیے گا اگر میں غلط ہوں, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم فرض ادا کرتے ہیں, فرض کے ساتھ ہم سنت اور نوافل ادا کرتے ہیں. اچھا پھر ہم اتنی کثرت سے عبادت کرنے لگتے ہیں کہ ہماری وہ روٹین بن جاتی ہے, اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ روٹین سے آپ اپنے دنیا کے اور دوسرے معاملات ہیں اس سے ہٹ جاتے ہیں. لیکن فرض کا ثواب ہے اور پڑھنا ہی پڑھنا ہے, سنت پڑھیں نوافل پڑھیں اس کا ثواب ہے, گناہ کوئی نہیں ہے. لیکن عبادت اتنی کی جائے جتنی دل جمی کے ساتھ کی جائے. یعنی زبردستی کی عبادت اگر کرنی ہے تو اس کے لیے اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا اے رسول کثرت سے عبادت نہ کر کے تیرے پاؤں سوج جاتے ہیں. تو میں یہ پیغام ضرور دینا چاہوں گا, اور یہ میں نے علماء کرام سے سیکھا ان کی نشست میں بیٹھ کر اور روایتوں میں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے کہ اتنی عبادت کی جائے جتنی دل جمی سے ہو. یہ نہیں کہ آپ کثرت سے نماز پڑھے جا رہے ہیں پر دل کہیں اور ہے, دماغ کہیں اور ہے کہ ابھی مجھے وہاں بھی جانا ہے, یہاں بھی جانا ہے. ذکر اللہ بھی, اللہ کا ذکر بھی, ذکر اللہ بھی اس انداز سے کرنا ہے کہ جب آپ دل سے کرتے رہیں. زبردستی کا ذکر اللہ کو ناپسند ہے. لو لگی ہو, توسل ہو تو پھر ذکر کا لطف دوبالا ہو جاتا ہے. بالکل آپ نے درست بات کی ہے. یعنی آپ ہی کے فلسفے کو میں ایک اور انداز میں بیان کر دوں کہ عبادت بے شک تھوڑی کریں لیکن معیاری کریں, پوری توجہ سے کریں. مثلا آپ 20 نوافل پڑھتے ہیں, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے آپ نے کیا کیا, اور اگر آپ 2 یا 4 نوافل پڑھتے ہیں اور اتنی توجہ اور انہماک سے پڑھتی ہیں تو وہ اپنے اجر میں ظاہر ہے اس سے بھاری ہوں گے نا, چونکہ اصل اندر کیا ہے. اس کے ساتھ میں ایک اور بات بتا دوں کہ ہمارے ہاں یہ بھی ایک غلط فہمی ہے فرحان بھائی, یہ بڑی اہم بات ہے. جس طرح آپ نے بھی فرمایا نا کہ سیرت سے میرے ذہن میں یہ پوائنٹ ہے کہ اب بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ذکر ہے, یوں بیٹھ جائیں اللہ کریں, اللہ کریں, لا الہ الا اللہ کریں, یہ بھی ذکر ہے. لیکن ذکر ایک وسیع اصطلاح ہے. آپ جھوٹ نہیں بولتے, یہ بھی ذکر ہے. آپ کم نہیں تولتے اپنے کاروبار پہ کھڑے ہو کے, آپ گویا کہ ذکر میں مشغول ہیں, اللہ کے ذکر میں. آپ کسی کا حق نہیں مارتے, آپ ذکر میں مشغول ہیں. آپ اس کے خلاف کوئی کام کریں گے تو گویا آپ غافل ہو جائیں گے, ذکر سے غفلت کے دور میں چلے جائیں گے. تو گویا جتنی سیرت رسول ہے آپ جب اس پر عمل کریں گے تو کوئی بھی کام, چاہے آپ سوئے بھی پڑے ہیں تو آپ ذاکر ہوں گے. سر اپنی خوشیوں میں اور اپنی مصیبتوں میں دونوں میں ذکر اللہ ضروری ہے, اللہ کا ذکر ضروری ہے. یہیں سے ہم کنٹینیو کریں گے. میرے پاس بہت کچھ ایسی باتیں ہیں جو اس وقت میرے دل میں اللہ نے میرے ذہن میں ڈالی ہیں, اور میں تو طفل مکتب بھی نہیں ہوں, میں بہت ہی طالب علم ہوں, اور میں ان تمام اسکالر سے, مذہبی اسکالر سے, تمام علماء کرام سے سیکھتا ہوں. لیکن جو میرے دل میں بات آتی ہے وہ میں شیئر کر دیتا ہوں اور علماء کرام کے آگے رکھتا ہوں کہ اگر میں غلط ہوں تو میری اصلاح کریں. کچھ باتیں میرے دل میں بھی ہیں, اس حوالے سے آئی ہیں. بریک سے آنے کے بعد ہم یہیں سے شروع کریں گے. دیکھتے رہیے نور رمضان, اور اب اللہ کی عبادت ضرور کیجیے کیونکہ یہ عبادت ہی ہے جس کی وجہ سے ہمیں خلق کیا گیا ہے. نماز فجر کا وقت ہے, سحری کیجیے, روزہ اختیار کیجیے, نماز فجر پڑھیے, اس کے بعد ہمیں دوبارہ جوائن کیجیے. ہاں اگر آپ عبادات کر رہے ہیں, اعمال کر رہے ہیں تو آپ اعمال میں مصروف رہیے, وہ بھی ذکر اللہ کا ہے. یہاں بھی اللہ ہی کا ذکر ہو رہا ہے. مقصد اللہ کا ذکر کرنا ہے, مقصد یہ نہیں کہ آپ ہمارے ساتھ ٹرانسمیشن میں ہی شریک رہیں. اللہ کو راضی کریں, اللہ راضی ہے تو سب راضی ہے, اللہ کا رسول راضی سب راضی, آل نبی راضی تو سب راضی. ابھی اذان کے لیے ہم آئیں گے, اذان کے بعد پھر گفتگو کا سلسلہ اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اور منقبت کا سلسلہ جاری رہے گا. دیکھتے رہیے A+ TV نور رمضان. ملتے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد. السلام علیکم. A+ کی سحری خصوصی نشریات نور رمضان میں آپ کو بہت بہت خوش آمدید کہتے ہیں. آپ کا میزبان سید فرحان علی وارث حاضر خدمت ہے, کیونکہ طاق رات ہے اور اس میں ہمیں شب قدر کو بھی تلاش کرنا ہے. رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ ہے جو کہ آخری عشرے میں مغفرت کا عشرہ گزار کر اب ہم پہنچ گئے ہیں آخری عشرہ, یعنی جہنم سے نجات کے لیے یہ عشرہ ہے. اور اللہ سے ہم اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگیں گے, اور علی وقار قادری صاحب سے ہم
گفتگو کر رہے تھے ذکر، ہمارا موضوع ہے ذکر اللہ، اللہ کا ذکر کس انداز سے کیا جائے، کیسے کیا جائے، اور اس کی فضیلت کیا کیا ہے، اور قرآن نے کیا ارشاد فرمایا، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں اس کی فضیلت کیا ہے، اور ائمہ طاہرین علیہ السلام کی روشنی میں اس کی فضیلت کیا ہے۔ لیکن اس گفتگو کو ہم دوبارہ سے کنٹینیو کرنے سے پہلے ہم چاہیں گے قاری نعمان سیفی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو کہ روز قرآن پاک کی تلاوت کی سعادت حاصل کرتے ہیں اور اذان بھی یہاں کہتے ہیں۔ ہم ان سے درخواست کریں گے کہ آپ ایک عربی انداز میں، کیونکہ آپ قرأت کرتے ہیں، اور ایک کلام ہے جو درود و سلام کی صورت میں آپ پڑھا کرتے ہیں اکثر، وہ ایک بڑا منفرد عربی انداز میں، اگر ہم چاہتے ہیں اگر آپ وہ کلام ہم سب کے درمیان پڑھ دیں تو برکتیں نازل ہو جائیں انشاءاللہ، اور ہم رحمت سمیٹ سکیں۔ یہ کلام اور میں جب تو سب مجھے لگتا ہے کہ سب در و دیوار بھی یہ میرے ساتھ مل کر پڑھ رہے ہیں، اس میں بڑی برکت ہے، بڑی روحانیت، عربی زبان میں بہت خوبصورت۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ تو آپ بھی میرے ساتھ بسم اللہ، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں، آپ سب پڑھیں گے سبحان اللہ کہیے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آپ شروع کریں، ہم سب آپ کے ساتھ۔ یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک، یا حبیب سلام علیک، صلوات اللہ علیک، یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک، یا حبیب سلام علیک، صلوات اللہ علیک، یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک، یا حبیب سلام علیک، صلوات اللہ علیک، انت نور اللہ فجرا جئت بعد العسر یسرا، ربنا اعلاک قدرا یا امام الانبیاء، ایسا با مدینے جانا ہمرا ماجرا سنانا، کہتا ہے تیرا دیوانہ، یا حبیبی یا محمد، یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک، یا حبیب سلام علیک، صلوات اللہ علیک، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع، وجبت شکر علينا ما دعا لله داعي، تیری آرزو میں جینا، تیری جستجو میں مرنا، یہی میری زندگی ہے، یہی میری بندگی ہے، یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک، یا حبیب سلام علیک، صلوات اللہ علیک، اے شہنشاہ مدینہ، نور سے معمور سینہ، مشک سے بہتر پسینہ، دیکھ لے ہم سب مدینہ، یا نبی